إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ میرے والد گرامی ان کا اسم گرامی تھا حافظ عطاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور دادا جی کا اسم گرامی تھا محمد اسماعیل، وہ بھی عالم دین تھے، والد گرامی میں عالم دین تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول چکے لیکن جو آپ کے والد گرامی سے ہم نے حفظ قرآن کیا وہ آج تک نہیں بھولے۔ پھر انہوں نے میرا ذوق شوق دیکھا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں سورہ تین کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ 5ویں کلاس کی دوسری پوزیشن میری آئی تو اس کے بعد میں بھاگا گھر آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ وجہ بنی آپ کے عبدالسلام عزیزی ہونے کی۔ عزیزی ہونے کی۔ پہلا پاؤ 3 مہینے میں حفظ ہوا۔ تجوید کا جو استاد ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ انفرادی مشق کروائے، اور وہ اکیلے کو مشق کرواتے تھے۔ تلفظ بہتری ایسے ہوتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ سینوں میں اترتا ہے، عمر کوئی بھی ہو۔ وہ مار نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں وہ پیار تھا۔ اللہ اگر وہ مار نہ ہوتی آج ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے اللہ تھے۔ اکبر۔ کہتے ہیں نا جو دیوار سے اینٹ گر جاتی ہے پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہد اسٹوڈیو سے بزم قرآن کے نام سے ایک خوبصورت اور انتہائی معلوماتی پروگرام نشر ہونے جا رہا ہے، جس کے مقاصد میں سے چند بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ علوم القرآن یعنی قراءت، تجوید، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کے آداب، اصول، اسلوب، اور مجودین، قراءات کے تابناک ستارے، ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف، ان کی خدمات، قرآن مجید کی قراءات کا فروغ، اور پھر اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے طلباء کے اندر یہ رجحان پیدا کرنا کہ وہ بھی اس قرآن مجید کی جو روشنی ہے، قراءات ہیں، نور ہے جو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کا، اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ پھر ان طلباء کو یہاں بلانا اور اس پلیٹ فارم سے ان کی خوبصورت تلاوتیں وہ قوم کے لوگوں تک پہنچانا، تاکہ قرآن مجید سننے سنانے کا جو رجحان ہے وہ پھیلے اور یہ شغف عام ہو۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک معروف شخصیت، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن مجید کی تلاوت، اس کی ادائیگی، اس کی تجوید اور قرآن مجید کا یہ روشن پہلو جو قراءات سے وابستہ ہے، اس حوالہ سے خاصے انعامات سے نواز رکھا ہے۔ آپ ایک معروف شخصیت ہیں اور پاکستان کے ان مایہ ناز قراء کرام میں سے ہیں جو اسٹیج کی رونق ہوں اور وہ پوری محفل کے ماتھے کا جھومر بن جاتے ہیں۔ میری مراد قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ بارک اللہ فیک۔ جیسے میں نے مختصر بتلایا کہ یہ جو نہد اسٹوڈیو کے مختلف سیگمنٹ چلتے ہیں، مختلف پروگرام چلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے بزم قرآن، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو قراء کرام ہیں ان کا تعارف ہو اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے لوگ واقف ہوں، اور ان کی زندگی کے جو روشن واقعات ہیں ان سے طلباء کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملے۔ اور اس پروگرام کی جو مقاصد ہیں اس پروگرام کے، ان میں سے مرکزی مقصد یہ ہے کہ چلو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کی خدمت کا کوئی نہ کوئی کام سر انجام ہم دے سکیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ آپ کو خوش آمدید، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت ہم آپ کا جو ہے وہ پروگرام کا جو آغاز ہے آپ کے ابتدائی تعارف سے کریں گے، جس میں آپ اپنا ہمیں نام بتا دیں، والدین کے جو ہیں وہ آپ کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے بتلائیں، اور ابتدائی تعلیم کے بارے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ باتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے شیخ مکرم آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ نہد اسٹوڈیو کے اندر اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے مجھے دعوت دی، اور بتوفیق اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہاں پر حاضر ہوا۔ آپ کے کلمات خیر سن کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ جو آپ کا ایک مقصد اور منہج ہے کہ علوم قراءات اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے جو ترویج اور اشاعت کے حوالے سے
آپ کی گفتگو تھی اسی حوالے سے مجھے آپ نے دعوت دی، جی تو میں آپ کی اس کوشش کو اور جد و جہد کو اللہ کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو مقبول فرمائے، آمین۔ اور نہد کی پوری ٹیم جو ہے پوری جو اس پہ ٹیم ورک جو کر ہے رہی ہے اور اللہ جن کا تعالیٰ یہ خواب ہے، ان کی اللہ اسے انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کرے، اور ان کے جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں اور جو ان کی منازل ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ۔ اور ان منازل کو ان کے لیے آسانی دے، اور ہم یہاں پر وقتاً فوقتاً بیٹھتے رہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم اپنی جو بھی خدمات ہیں نہد کے لیے اور اس منج کے لیے پیش کرتے رہیں، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم پہلا آپ نے شیخ مکرم گزارش کی، آپ نے فرمایا کہ آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ جی میری پیدائش بورے والا کے اندر ہوئی اور وہاں پر میرے والد گرامی ایک گاؤں ہے 261 EB تحصیل بورے والا جو کہ تحصیل ہے، جی وہاں پر میرے والد گرامی اس پورے گاؤں میں انہوں نے جہاں پر آ کر مسجد بنائی، وہ مسجد پورا گاؤں وہاں پر اپنی جو گھروں کی یا بھینسوں کی گندگی وغیرہ تھی، علائشیں وغیرہ تھیں، ہاں جی، وہ پھینکتا تھا، تو وہاں پر آ کر وہ محکمہ زراعت کی جگہ تھی، وہاں پر تھوڑی بہت کوشش کر کے ایک چھوٹا سا کمرہ، جس طرح یہ کمرہ ہے، اس طرح کا کمرہ، کچا کمرہ، جو پٹھان سے دیوار کروائی جاتی تھی پرانے دور میں، کچی دیوار، ہاں جی، کچی دیوار کر کے اوپر کانے کی چھت ڈال کے وہ جگہ مسجد بنائی، اور بڑی مشکلات پیش آئیں۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ وہ مسجد بن گئی اور آج تک وہ ایک خوبصورت ترین مسجد بن چکی ہے، اور وہاں پر میرے والد گرامی نے 36 سال امامت کی اور فی سبیل اللہ کی، اور اللہ کی رحمت سے میرے والد گرامی، ان کا اسم گرامی تھا حافظ عطاء اللہ، سبحان اللہ، اور دادا جی کا اسم گرامی تھا محمد اسماعیل، وہ بھی عالم دین تھے، والد گرامی میں عالم دین تھے۔ حضرت مولانا صوفی عبداللہ صاحب جو کہ ماموں کانے والے مستجاب الدعوات ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مدرسے میں سے وہ فارغ تھے، فاضل تھے، وہاں سے درس نظامی کیا تھا، اور پھر حافظ قرآن تھے، 9 سال کی عمر میں مکمل حفظ کر لیا آپ کے والد محترم جو ہیں ماشاءاللہ، اب پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے جی، وہ ماشاءاللہ ایک دینی ہے، دینی، اور آپ کے والد محترم نے جب اس گاؤں میں وہ گئے تو انہوں نے ابتداءً مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ کدوکاش شروع کی، اور انہیں جو بھی جگہ میسر آئی جی، انہوں نے اسے منتخب کیا، پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، آمین۔ اور وہاں انہوں نے بہت بڑا ایک مرکز گویا کہ مسجد بن گئی، اور اب ماشاءاللہ 4 کنال میں وہ جگہ ہے، سبحان اللہ، اور وہاں پر والد صاحب چونکہ میرے دادا جی بھی عالم دین تھے، عالم تھے، میرے تایا جی بھی، یعنی پوری ہمارا سارا جو سلسلہ اسی دینی مذہبی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور والد گرامی نے وہاں پر جو امامت کی الحمدللہ، پھر اسی جگہ کے اوپر ہی میرے والد گرامی جو تھے مسجد کے باہر ایک چھوٹا سا پھٹا لگایا کرتے تھے گولی ٹافیاں وغیرہ کا، صحیح اور دین کی خدمت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے تھے، اور دکان تھی چھوٹی سی، وہ اس کے اوپر وہ سامان اشیاء جو ہوتی ہیں کریانہ کی وہ بیچتے تھے، اور ہمیں وہ اسی سے ہی ہمیں وہ پالتے پوستے تھے، اور پھر سکول بھی سامنے تھا، سکول 5 کلاس پڑھی، تو چونکہ میرے والد صاحب چونکہ حافظ بھی تھے خود اور عالم بھی تھے، تو ان کے پاس شعبہ حفظ کی کلاس بھی چلتی تھی اسی گاؤں میں ہی، خود شعبہ حفظ پڑھاتے بھی تھے، خود شعبہ حفظ کی کلاس پڑھاتے تھے میرے والد صاحب، ان کے واقعی وہ عطا اللہ تعالیٰ کی عطا تھے، ہاں جی بے شک الحمدللہ، اور ان کے جو تلامذہ ہیں ان کی آج تک خوبی یہ ہے کہ وہ مجھے فون کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول چکے لیکن جو آپ کے والد گرامی سے ہم نے حفظ قرآن کیا وہ آج تک نہیں بھولے، الحمدللہ، یعنی منزل یاد کروانے پہ ان کو گرپ تھی اور دسترس تھی ان کو بچوں کو یاد کروانے، بڑے اللہ کی توفیق تھی ان کے اوپر، بڑی رحمت اور فضل تھا۔ پھر انہوں نے میرا ذوق شوق دیکھا، میں چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا تو میں سورہ 3 کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو انہوں نے پھر جو سکول میں اسمبلی ہوتی تھی، کیونکہ وہ سکول میں بھی صدر ضیاء الحق نے جو ایک شعبہ کھولا تھا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تعلیم دین کی دی جاتی تھی، دین کی تعلیم ہوتی تھی ایسے، تو اس سے بھی 250 روپے تنخواہ ان کو ملتی تھی، تو وہ اسمبلی کے اندر میری تلاوت کرواتے تھے، صحیح، تو 5ویں کلاس تک پھر میں نے وہاں پر مکمل کی، اور جب میں نے 5ویں کلاس کی دوسری پوزیشن میری آئی
تو اس کے بعد میں بھاگا بھاگا گھر آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا ابو جی آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ذہن ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا شوق ذوق ہے کہ آپ دین کی طرف جائیں. صحیح. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی. ان کی اس خواہش پر میں نے فوراً لبیک کہا اور میں نے کہا میں قرآن کریم حفظ کروں گا. یعنی افعل ما تؤمر، آپ جو حکم دیں حکم کریں. وہ کر گزریں. تو پھر میرے والد محترم مجھے ابتدائی تعلیم کے لیے ناظرہ میں نے اپنے والد گرامی سے پڑھا تھا صحیح مکمل. صحیح. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا پس منظر ہے اور وہ شعبہ حفظ کے ایک اس دور کے منجے ہوئے استاذ ہیں. جی تو یقیناً آپ نے قرآن اور مجید میرے سے والد گرامی نے حضرت مولانا حافظ سلطان صاحب جو کہ جلال پور پیر والا میں اللہ وہاں پر اکبر، حفظ کیا. محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ ان واسعہ. کے مدرسے میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا. تو بس پھر مجھے بزرگ میرے والد گرامی الحمدللہ چھوڑ آئے، جو کہ پاکستان کا ایک عظیم ادارہ جس کی وجہ سے مجھے عزیزی کہتے ہیں. صحیح 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 صحیح. جامعہ عزیزیہ جو کہ سائی وال یہ وجہ بنی آپ کے عبدالسلام عزیزی ہونے کی. عزیزی ہونے کی. صحیح صحیح صحیح. الحمدللہ. اس ادارے کے سابقے لاحقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور آپ کے اس نام سے ادارے کو اللہ تعالیٰ نے بس سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ادارے کی وجہ سے عزت ملی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور عاجزی یہی ہے اور کہنا بھی یہی چاہیے، لیکن ادارے کو بھی الحمدللہ آپ پہ بڑا مان ہے کہ ادارے کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ. یہ تو ادارے کی شفقت محبت ہے کہ وہ ہمیں اب تک کہتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ عزیزی کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ادارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کی وجہ سے عزت دی. اچھا حضرت آپ وہاں تشریف آ گئے تو ابتدا تھی آپ کی، اوائل عمر میں تھے، تو وہاں سے آپ نے پھر شعبہ حفظ کا میری اس وقت عمر ہاں جی میری اس وقت عمر 12 سال تھی. 11-12 سال میں بچے پرائمری پڑھتے ہیں. تو مجھے جب چھوڑ دیا تو میرے سب سے پہلے استاد تھے حضرت قاری سیف اللہ صاحب، جو جن سے آپ نے حفظ کا آغاز کیا. وہ ماشاءاللہ حضرت بابا جی کے ہونہار شاگردوں میں سے تھے اور خاص شاگردوں میں سے تھے. ان کی کہ میں چھوٹی سی آپ کو اگر آپ نہیں ضرور 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 سنائیے. ابھی بابا جی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں. فوت ہونے سے 3 سال پہلے ان کو فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا. اچھا. تو حضرت قاری سیف اللہ صاحب ریاض میں تھے، تو بابا جی فرمانے لگے کہ مجھے اٹیک ہوا ہے، تھوڑا سا ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو قاری سیف اللہ صاحب ریاض سے نکلے، احرام باندھا اور بیت اللہ شریف آ گئے اور انہیں بابا جی کو کال کی. بابا جی فرمانے لگے حضرت قاری رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہ مجھے سیف اللہ نے کال کی اور ساتھ رو رہے تھے کہ میرے شاگردوں کا میرے ساتھ کتنا پیار ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو کہتے عبدالسلام میرے مدرسے میں آئے تھے، کہتے مجھے بات سنا رہے تھے، کہتے سیف اللہ نے یعنی پیار سے وہ مطلب کہ یہ جو لفظ بول رہے تھے نا قاری عبدالسلام، یہ نہیں کہتے تھے عبدالسلام سیف اللہ ہی نہیں، یہ خاص بڑے پیار باپ ہوتا ہیں. ہے. تو کہنے لگے سیف اللہ نے مجھے کال کی کہ بابا جی میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عزت کی قسم ڈال دی ہے کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوگے میں مکے سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. تو بابا جی کہتے ہیں میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا، اس وقت تک دعا کرتے رہے. تو وہ ایسے اچھے استاد تھے. میں نے ہر وقت دیکھنا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی، ہر نماز میں مسواک کی وہ عادت ڈالتے تھے. اور میں نے ابتدائی طور پر بابا جی نے چونکہ ان کی کلاس جو تھی وہ بڑی اہم کلاس تھی، وہ بابا جی نے میرا آتے ہی تھوڑا بہت قرآن سنا تھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ ذرا اچھا پڑھنے والا ہے. تو ناظرہ آپ نے پڑھا تھا بنیاد تو بابا جی کو جو میرے والد گرامی نے اپنا تعارف کرایا تو صوفی عبداللہ صاحب کا بابا جی کے ساتھ بڑا تعلق تھا، تو انہوں نے پھر ایک خاص اہمیت دی. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ اتنے تلامذہ، اتنے شاگردوں، اتنے طلبہ میں سے ایک خاص اہمیت ابتدا سے مل جائے. تو انہوں نے ایک اچھے استاد کے پاس بٹھایا. الحمدللہ. حضرت قاری سیف اللہ صاحب نے مجھے پہلا پاؤ جو ہے وہ سب سے پہلے مجھے پوچھا کہ ناظرہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو چونکہ جب بندہ طالب علم ہوتا ہے تو مدرسے میں آتا ہے دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا چلو اس وقت تک جو سا ہے میں بہانہ شانہ کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی بس ناظرہ میں نے پڑھا صحیح ایسے. انہوں نے میرا ناظرہ سنا تو ماشاءاللہ ناظرہ میرا ٹھیک تھا، تو انہوں نے مجھے شروع سے حفظ پہ لگا دیا. تو میں نے کہا ہے پہلی ابتدا میں اب پکڑے گئے ہیں، اب تو پڑھنا پڑے گا. تو پہلا پاؤ مجھے انہوں نے 3 ماہ میں حفظ کروایا. اللہ اکبر. یعنی بار بار ایک ہی صورت کے اوپر 3 4 5 دن وہ لگاتے تھے اور ایک حرف تحقیق کے ساتھ وہ اتنی محنت کرواتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آج کل کے اساتذہ کے اندر یہ بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ کھپتے نہیں ہیں، طالب علم کے اوپر کھپتے نہیں ہیں، زور نہیں لگاتے. جامعہ عزیزیہ کی جان نہیں مارتے. ہاں جی، جامعہ عزیزیہ کا ایک یہ شرف ہے اور ایک اعزاز تھا کہ بابا جی آپ بھی تلفظ کے اوپر بڑی توجہ دیتے تھے اور ان کے جو تلامذہ وہ بھی.
اور اسی کی وجہ سے حضرت قاری سیف اللہ صاحب نے کیا جو بنیاد آج بن جائے گی وہ ساری زندگی کام آئے گی. سبحان اللہ. تو میرا پھر پہلا پاؤ 3 مہینے میں حفظ ہوا. تو حضرت الاستاد حضرت قاری ابراہیم میر محمدی صاحب جو کہ میرے استاد ذی وقار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان میں لمبی زندگی عطا یعنی فرمائے. آپ کا اس وقت سے ہی ان سے تعارف ہے جب آپ شعبہ حفظ میں آئے تھے؟ نہیں، مجھے اس وقت ان کا علم نہیں تھا. صحیح. بس ان کو امتحان کے لیے بلایا حضرت بابا جی نے، کیونکہ حضرت بابا جی کے قاری ابراہیم صاحب میرے جو استاد جی شاگرد ہیں، شاگرد یعنی اپنے شاگرد کو انہوں نے شاگرد کو بلایا. اور انہوں نے جب اچھا یہ بھی بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کہ وہ بڑے شیخ ہو کے ہاں جی اپنے شاگرد کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ادارے میں بچوں کا امتحان یہ لو. بہت بڑی بات یہ ہے، ظرف کی بات ہے، برداشت کی بات بے ہے. شک. اور اللہ تعالیٰ یہ ظرف ہر ایک کو عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. تو شیخ محترم پھر انہوں نے امتحان لیا. اس امتحان کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی. میری حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس بچے کا تلفظ بہت اچھا ہے. تو پھر میرا وہ حضرت قاری سیف اللہ صاحب پھر سعودی عرب تشریف لے گئے. اس کے بعد میرے استاد ذی وقار حضرت قاری عبدالقادر مکی صاحب جو کہ 10 سال مکہ المکرمہ میں حفظ کی تعلیم دے رہے تھے، وہ بھی بابا جی کے شاگرد تھے، تجوید ان سے پڑھی تھی. وہ پھر جامعہ عزیزیہ میں تشریف لے آئے. پھر میں نے مکمل سارا قرآن جو ہے ان سے حفظ کیا. صحیح. اور سچی بات ہے، عمومی طور پر جو ہم ذکر کرتے ہیں ان اساتذہ کا جن سے ہم نے قرات پڑھی ہو، بخاری پڑھی ہو، ایسے ہی ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ استاد جس سے اصل حفظ کیا بنیاد ہوتا ہے، اصل جنہوں نے بنیاد بنائی، وہ کیچڑ سے اٹھاتا ہے. اور جیسے کہ آپ بکریوں کے چرواہے کی حالت دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا چرواہا کبھی کسی بکری کو ادھر سے لاتا ہے کھینچ کے، کبھی ادھر سے لاتا ہے، ادھر سے لاتا ہے. اور حضرت استاد قاری عبدالقادر صاحب کے پاس 80 طلبہ تھے ایک کلاس کے اندر، اور ایک ایک طالب علم کے اوپر انفرادی توجہ دیتے تھے. اور الحمدللہ تہجد کے وقت آ کے اٹھاتے تھے. میں خود دروازہ کھولتا تھا جامعہ عزیزیہ کا، اور نماز سے پہلے وہ سبق سننا شروع کرتے تھے، اور اشراق کے ٹائم تک 8 بجے تک ناشتے کا جو وقت ہوتا اس وقت تک وہ سب کو مکمل کر لیتے تھے اللہ کی توفیق سے. تو حضرت قاری عبدالقادر صاحب نے میرے اوپر بہت محنت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے استاد ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب المؤمن التقی الخفی الغنی. وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اتنے خوددار متقی اور متقی پرہیزگار شعبہ حفظ کے استاد. اور انہوں نے میری پل پر تربیت کی، اور مجھے مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بیٹا بنا کے رکھا. اپنے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 نہیں بیٹے 4 بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ ان کی شفقت، پل پر تربیت، ہر لحاظ سے خدمت، یعنی کیا کیا میں بیان کروں، ان کی مہربانیاں اور ان کی شفقتیں. بس الحمدللہ انہوں نے میرے اوپر محنت کی، اور میں اس طرح ان کے سے میں نے 3 سال میں مکمل حفظ کیا الحمدللہ. اللہ کی یہاں میں اپنے سامعین ناظرین سے اسی آپ کی جو بات ابھی چل رہی ہے 1-2 باتیں میں ضرور توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو ماشاءاللہ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ 2-3 ماہ آپ کے پاؤں پہ لگائے. بالکل. یہاں والدین بہت جلدی کرتے ہیں جی فوراً ٹھپا لگنا چاہیے. جی حفظ کیوں نہیں شروع کروایا؟ حفظ شروع کیوں نہیں کروایا؟ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ بنیاد مضبوط ہو، یعنی مکان کی بنیاد مضبوط بنانے کے لیے زور لگا دیں گے. بالکل. بچے کی بنیاد انہیں یہ معلوم نہیں ہے. جو آپ نے تحقیق کا لفظ بولا ہے وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اس تحقیق سے مراد کیا ہے. زینت الاداء والقراءت کا مطلب ہی یہ ہے بالکل کہ استاد پڑھے شاگرد سنے، وہ سمجھتے ہیں استاد کہ تحقیق سے مراد شاید کوئی تفسیر ہے یا اس کے مفاہیم ہیں، جبکہ تحقیق سے مراد اس کے مخارج کا، اس کی صفات کا صحیح طریقے سے ادا کرنا سکھانا. میں آپ کی بات کے ساتھ شیخ محترم ایک اور عرض کرنا چاہیے، یہ جو قرآن کریم کا علم ہے نا، تلاوت کے علم بالنقل ہے، بالعقل نہیں ہے، تواتر کے ساتھ آیا ہے. تواتر کیا ہے کہ آپ کا استاد آپ کے سامنے پڑھے، جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، بالکل ایسے جو انہوں نے سنا ویسے پڑھنا شروع کیا. تو جب تک استاد اپنے شاگرد کو سامنے بٹھا کر پڑھے گا نہیں اور شاگرد سنے گا نہیں، پھر شاگرد نہیں پڑھے گا، استاد نہیں سنے گا، اور اس کی طرف سے اوکے نہیں ہوگا تب تک آگے نہیں چلے گا. تلفظ بہتری ایسے ہوتا ہے. اور آج کل ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں جی؟ ہم چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ جی فلاں کی کانوں میں کیسٹ لگا دو، فلاں کی کیسٹ لگا دو، فلاں کا لہجہ لگا دو، لہجہ بن جائے. میں چاہتا ہوں تلفظ نہ ہو. لہجہ تو دور کی بات ہے، لہجہ تب بھی نہیں بنتا شیخ. لہجہ بنتا ہے، میں جو کہتا ہوں، جو استاد کے سامنے بیٹھ کے ریاست ہوتی ہے. اللہ استاد محترم حضرت قاری رسول نگری صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ تجوید کا جو استاد ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ انفرادی مشق کروائے. ایک ایک طالب علم کو، بھلے 60 طالب علم کلاس میں 5 کو کروا لیں، 7 کو کروا لیں، 10 کو کروا لیں، روز بروز
ایک ایک طالب علم کو مشق کروائے اور وہ اکیلے کو مشق کرواتے تھے، تو اس لیے اس کا تلفظ وہ بہتر ہوگا. تو حضرت اور یہیں پر میں ایک بات بڑھتی جا رہی ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قاری سیف اللہ صاحب کو، قاری عبدالقادر صاحب کو میں نے خود دیکھا کہ ہمارے 22 سپارے حفظ ہو چکے تھے، پھر بھی وہ مطالعہ کرواتے تھے خود ایک ایک لڑکے کو. اللہ اکبر. یعنی مطالعے سے مراد وہ جو سبق انہوں نے سبق جو سنانا ہوتا تھا اس کو خود استاد پڑھتا تھا. 22 پارے ہونے کے باوجود بھی وہ پڑھاتا تھا. اب شعبہ حفظ کے اساتذہ کے لیے یہ روشن مثالیں ہیں. ناظرہ نہیں پڑھا حفظ پہ لگا. پہلی جو بات آپ نے کی اس میں والدین کے لیے سبق ہے، اساتذہ کے لیے سبق ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 80 بچوں کا سبق ایک استاذ ماشاءاللہ. اور تہجد سے پہلے کون سی پاور اسے اٹھا کے لاتی تھی؟ نہ یہ وظیفے ہوتے تھے حضرت، نہ اس طرح کی سہولتیں ہوتی تھی، نہ اس طرح کی لگژری زندگی تھی، لیکن وہ اخلاص اور سچائی تھی جو انہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو کو بستر سے جدا کر دیتی تھی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں تہجد سے پہلے دروازہ کھولتا اور 80 بچوں کا وہ سبق سنتے. اب کہتے ہیں جی 10 بچے ہونے چاہیے تب رزلٹ آتا ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ اکیلے استاد تھے، رات کو سلانے کے بعد گھر جاتے تھے، پھر مطالعہ بھی خود سنتے تھے، مطالعہ بھی خود سنتے، مطالعہ کرواتے بھی، اور مغرب سے عشاء تک نگرانی بھی کرتے، اکیلے استاد. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی یہ جی 1 سال میں حفظ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شیخ محترم 1 سال میں حفظ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں حفظ کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل ایسے ہی، بالکل اس کا جو نزول ہے وہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادہ. قرآن کریم کا جو لفظ ترتیل ہے بالکل ایسے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے خود 23 سال میں نازل ہوا ہے تثبیت قلبی کے لیے. اور اس کے ساتھ اور ملا لیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی تحفیظ مکمل 23 سال میں ہوئی ہے، تو ہم 1 سال میں کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث. مکث یعنی ٹھہرا ہونا چاہیے. یعنی بچہ اگر زیادہ دیر میں حفظ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، مضبوط ہوگا. بعض والدین کہتے ہیں جی سال ضائع ہو گیا، تو یہ جملہ کیسا ہے؟ شیخ صاحب وہ پڑھا تو قرآن مجید ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے. اور وہ کتنا یعنی کبیرہ وہ جملہ بول جاتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھے ہوئے سال کو کہتے ہیں کہ سال ضائع ہو گیا. شیخ محترم آج کل سکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے جی 1 سال میں 1.5 سال میں بچے نے حفظ کیا. میں نے ہمارے پاس اکثر ترین بچے، اب میرے ادارے میں 600 سے اوپر طلبہ پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایسے بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ بہت جلد بھول بھی جاتے ہیں. مطلب کیونکہ پاؤ حفظ کیا، پاؤ پر سبق سنایا، نہ اس کی سبکی صحیح ہوگی نہ منزل اس کی صحیح ہوتی ہے، تو مطلب وہ پوری گریپ نہیں رکھ سکتا. بالکل بالکل. تو مثال جو میں نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے کہ حفظ کے لیے مطلب عمر کی کوئی عمر کا مقرر ہونا ضروری نہیں، وقت کی تعین بھی ضروری نہیں کہ اتنے وقت میں آپ نے کرنا. چھوٹی عمر میں کریں یا بڑی عمر میں کریں. اب صحابہ چھوٹی عمر میں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 40 سال کی عمر سے حفظ شروع کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے. تو مطلب اس کی عمر کوئی کہہ رہی ہے قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ سینوں میں اترتا ہے، عمر کوئی بھی ہو، کوئی بھی عمر ہو. لیکن اس کے اترنے کے حوالے سے جو ٹائمنگ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، بالکل ایسے. اچھا دوسرا یہ فرما رہے تھے کہ جو اساتذہ تھے وہ بچوں کے ساتھ یعنی محبت کرتے اور ان کی جو ضروریات ہیں اور ان کا خیال رکھتے. جیسے آپ فرما رہے کہ شیخ محترم ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کل کے اساتذہ جو ہے وہ ڈنڈے کے اوپر، سوٹی کے اوپر توجہ زیادہ دلواتے طالب علم کو. ہم نے دیکھا، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا ہمارے استاد جی نے ہمیں مارا یا کسی کو مارا ہے، لیکن روب تھا، روب بڑا تھا. روب تھا. اب سوٹی ہیں، ڈنڈے ہیں، روب نہیں ہے. روب نہیں، وہ ڈنڈے سوٹی کا روب تو ہے، ویسے روب نہیں، ویسے روب نہیں، وہ روحانیت نہیں. اچھا یہاں سے آپ کا حفظ ماشاءاللہ سٹارٹ ہوا، حفظ مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ فرما رہے تھے قاری ابراہیم صاحب حافظ اللہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے. حفظ کے دوران کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اگر آپ ضرور کرنا چاہتا ہوں. ضرور سنائیں. حفظ کے دوران کا واقعہ ہے کہ میں حفظ کر رہا تھا، اس کے باوجود حضرت بابا جی کریے رسول نگری صاحب، حالانکہ وہ تجوید کے استاد تھے لیکن ان کی توجہ میری طرف پوری تھی. پورے مدرسے میں ایک مجھے امتیازی حیثیت تھی کہ میں اذان بھی کہتا تھا، پھٹی رکھ کے مائک اونچا تھا، اذان کی میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اور بعض کا کوئی تاجر حضرات آتے تھے جو معاملین ہوتے ہیں، ان کو تلاوت سنانے کے لیے حفظ سے مجھے بلایا کرتے تھے. اللہ. اور مجھے اس وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے، اس ترتیل کی وجہ سے، اس مشق کے شوق کی وجہ سے حفظ میں مجھے حفظ میں عزت دی تھی. اور حفظ میں میرے سب سے پہلے جو مشاق استاد تھے قاری یحییٰ صاحب تھے، وہ استاد قاری عبدالقادر صاحب کے شاگرد تھے، وہ منزل نکال رہے تھے ماشاءاللہ. اس وقت ان کی عمر 30 سے 35 سال کے قریب تھی، تو وہ مجھے مشق کروایا کرتے تھے. قاری عبدالقادر صاحب کو پتا تھا اس بچے کی آواز اچھی ہے، تو انہوں نے شروع میں مجھے مشق، کیونکہ بابا جی کے مدرسے میں مشق کا رجحان بہت
بہت مشقت رجحان تھا اس وقت. صحیح یعنی تو شعبہ اس وجہ حفظ میں سے بچے شعبہ حفظ میں بچے مشق کرتے تھے. ماشاءاللہ کسی کو 5 روپے دے, کسی کو 30 دے, کسی کو 10 دے. تو یہ یعنی حضرت قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے. صحیح. تو اس کا واقعہ کہ حضرت بابا جی نے دوران حفظ یعنی مجھے ایک امتیازی حیثیت تھی, اسی امتیازی حیثیت کو جس کے ساتھ محبت پیار بڑھ جائے تو پھر کہتے ہیں اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے. بالکل. تو مجھے وہ اجتناب کرواتے تھے, بچاتے تھے کہ آپ نے کسی بڑے لڑکے کے ساتھ نہیں چلنا پھرنا, اس کی بات نہیں ماننی, اپنے استاد کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارے پورے مدرسے کا جو طلبہ کا امیر تھا اس کی شادی تھی. تو بس وہ میرے ساتھ قاری عبدالرؤف عادل صاحب میرے کلاس والے, تو وہ بورے والے سے آئے تھے. تو وہ نئے آئے تھے کیونکہ وہ دنیاوی ماحول سے آئے تھے. تو بابا جی نے ہمیں کہا تھا آپ وہ بڑے لڑکے, آپ نے اس کی شادی پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو مجھے بس میرے ساتھی نے کہا کچھ نہیں ہوتا, ہم نے گھر میں جانا, کرایہ بچ جائے گا تو کوئی بات نہیں, ہم بس ادھر جا رہی ہے. ہم بھاگے, بابا جی کے روکنے کے باوجود چلے گئے. تو پھر مار شار پڑی؟ تو مار پھر خوب پڑی. آنے کے بعد مطلب وہ مار بھی زندگی کی مار, وہ مار نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں وہ پیار تھا. اگر وہ مار نہ ہوتی آج ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ مار بڑا لمبا طویل واقعہ ہے. بس میں کیونکہ وہ اس مار نے مجھے سدھار دیا. اس میں میرے استاد گرامی حضرت قاری عبدالقادر صاحب, چونکہ وہ مجھے مارتے نہیں تھے, انہوں نے بابا جی کو کہا کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ اس کو سزا دیں. تو بس وہ میں 2-3 مرتبہ بابا جی کے ہاتھ سے نکل کے بھاگا بھی, لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہیں لاڑ کے اندر یہ خراب نہ ہو جائے. ہاں جی. اچھا, مار پڑی پھر کیا تھا آپ کے گھر والوں کا؟ بس میں مار پڑی تو اس کے بعد پیار بھی تھا ان کا. یہ ایک تلخ اور شیریں واقعہ ہے. تلخ ایسے کہ مجھے مار پڑی, شیریں ایسے کہ مجھے پھر مار کے بعد انہوں نے سوئیاں بھیجی میرے لیے کھلائیں. تو میں طبیعت کے اندر بڑی بوجھ تھی, ٹھنڈ تھی, دسمبر کا مہینہ تھا. گھر والوں سے آپ نے چھپا لیا یا انہیں پتہ چل گیا؟ بس میں وہیں سے وہ سویاں میں نے کھائی نہیں اور میں نے نہیں بتایا. میں ناراض ہو کے, پیار بھی کرتے تھے, میں ناراض ہو کے گھر چلا گیا. جمعرات کو میں آیا تھا, جمعے کی شام میں نے گزاری تھی. ہفتے کے صبح مجھے یعنی کہ نماز کے فوری بعد مجھے مار پڑی. تو بس والدہ محترمہ کا پیار ہوتا ہے. والدہ محترمہ نے جب میرے جسم کے اوپر سسٹم سارا دیکھا کہ نشان پڑے سخت, تو جیسے مائیں بولتی ہیں انہوں نے بولا تو خیر میں خاموش ہوں کہ میں نے پڑھانے. والد صاحب میرے آئے, سائیکل چلا کے آئے, بازار سے سودا سلف اسی دکان کا لے کے. تو انہوں نے دیکھا یہ اس کو میں نے بھیجا تھا چھوڑ کے آیا, تو آج کیا لینے آ گیا. تو انہوں نے کہا چل آپ نماز پڑھا کے ہیں, زور کی بھی دکھاتے ہیں. زور کی نماز پڑھانے کے بعد وہ تشریف لائے والد گرامی بھی. تو انہوں نے دیکھا تو میرے جسم کے اوپر نشان دکھائے, کہتے میں نہیں پڑھانا. تو میرے والد صاحب جو ہے جو حفظ خود کرواتے تھے وہ گئے اپنا ڈنڈا اٹھا کے لے آئے. انہوں نے مجھے 3-4 ڈنڈے لگائے اور سخت غصے ہوئے کہ جاؤ فوراً. یعنی ادھر سے مار پڑی, گھر سے پھر اضافی سروس ہو گئی جی. اللہ. تو وہ سروس جو تھی, اگر اس وقت میرے والدین مجھے سختی نہ کرتے تو میں اس وقت سا کہتے ہیں نا جو دیوار سے اینٹ گر جاتی ہے پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آلنے سے جو بورڈ گر جاتا ہے وہ گرتا رہتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے طالب علم کے لیے میں یہ کہوں گا گھونسلے سے گرنے والا ایک بار استاد کی مار ہوتی ہے وہ آپ مکھن سمجھے. ایسے ٹھیک ہے جی. وہ استاد اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے اور تربیت چاہ رہا ہوتا ہے. حضرت اب والدین اس طرح کا جو آپ فرما رہے ہیں کہ اب تو میں بھی چونکہ شعبہ حفظ سے منسلک ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ, تو بچے کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ دیکھ لیں, کوئی اسے آنکھ نکال دیں یا اسے کوئی اوئے توئے یا تھوڑا سا دبکا لگا دیں, تو یہ تو موجودہ دور کے اندر اسے گستاخی اور توہین بنا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ممی ڈیڈی بچے ہیں, جی اس دور کے بچے نہیں ہیں. تو یقیناً پھر وہ ہمیں خیر بھی نظر نہیں آ رہی. شیخ محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں حافظ بن رہے ہیں, ہزاروں دستار بندیاں ہوتی ہیں, لیکن حافظ مکمل ضبط والا آپ کو نہیں ملے گا. کہاں جاتے ہیں؟ اور وہ اس کا مطلب ایسا کوئی قاری نہیں مل رہا کہ جو آگے حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہو, مطلب یا تجوید کی پڑھا رہا ہو. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابتدائی تعلیم کے اندر اساتذہ کے حوالے سے جو والدین ہیں وہ بچوں جیسے استاد کیئر کرتا ہے, والدین ان کا ساتھ نہیں دیتے. والدین کو ساتھ دینا چاہیے کہ یہ بچہ ہمارا, جیسے ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ لیتے ہیں آپ کو بھی اجازت ہے. بالکل ایسے ہی تشدد نہیں ہونا چاہیے. تشدد نہیں ہونا چاہیے. تشدد کے تو ہم قائل نہیں ہیں. ویسے ڈانٹ ڈپٹ تو ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. 2 بچوں کو سنبھالنا مشکل ہے اور ادارے میں 100 200 جیسے ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں کہ 500-600 جو طلاب ہیں وہ آپ کے ادارے میں ہیں, تو 100 مسائل بچوں کے بعض دفعہ بن جاتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو وہ مار دیتے ہیں, ایک دوسرے کا بعض دفعہ سر پھاڑ دیتے ہیں, تو ان کو پھر اس کے بدلے میں کوئی پنشمنٹ کرنا پڑتی ہے. ہاں جی, وہ تو ضروری ہے. وہ ضروری ہے کہ اساتذہ کی بھی تربیت ضروری ہے. مطلب میں شروع میں آغاز میں بھی بہت سخت مزاج تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی اصلاح کرنے سے الحمدللہ
میں بھی مار کے خلاف ہوں کہ ایک استاد کسی کو اب آپ خلاف ہیں یعنی مار کے؟ ہاں جی کہ مطلب یعنی کون سی مار؟ تشدد والی؟ تشدد والی مار کے میں بالکل خلاف ہوں. ڈنڈا ہلکی پھلکی جھاڑ پونچھ ہو جائے تو اس میں ہاں جی صحیح ہے. تو پر یہ میرے والد گرامی کی بڑی شفقت تھی کہ وہ چونکہ خود استاد تھے حفظ کے, انہوں نے مجھے واپس انہی پاؤں بھیج دیا کہ میری دل سے ناراضگی ہے, تو واپس جا کے استاد سے معافی مانگ. اللہ. تو میں وہاں پر عشاء کے وقت تک پھر پہنچ گیا. عشاء تک میں پہنچ چکا تھا, حضرت بابا جی کو پتہ چلا تو پھر بابا جی پھر مطلب وہ آئیوڈکس اس وقت مشہور ہوتی تھی, وہ لے کے آئے, وہ میرا دودھ لگایا, میرا وظیفہ لگایا. وہ جس بندے کے پاس اس کا نام عبدالسلام ہی تھا, وہ میں ہر مہینے میں 500 کا دودھ پینا ہے, آپ کو مار پڑی ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کو شیریں بنا دیا, تلخ واقعے کو شیریں بنا دیا. میری تربیت بن گئی کہ آج پڑھنا ہی پڑھنا, بھاگنا نہیں ہے, بھاگنا استاد کی نافرمانی نہیں کرنی, جو مرضی ہو جائے نافرمانی نہیں کرنی. تو الحمدللہ یہ واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حفظ میں استقامت دے دی اور حفظ ماشاءاللہ ہو گیا. پھر آپ درس نظامی میں آ گئے. حفظ کا جو میرا امتحان ہوا, حفظ کے بعد الحمدللہ میرے جو حفظ کے استاد سے, میں ان کی ایک اور خوبی آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ وہ مکہ المکرمہ سے تشریف لائے تھے, اس وقت شیخ محیصلی وہاں پر بہت بڑے امام تھے, آج کل بھی ہیں, وہ الراجی مسجد کے امام ہیں. ان کا مجھے لہجہ وہ کیسٹ میں سنایا کرتے تھے, تو میں اس لہجے کو پڑھا کرتا تھا. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے ٹیلنٹڈ ہے. تو پھر سب سے جو ایک سوال میں خود کو کرنے لگا ہوں, خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کو کہنا تھا لیکن پھر میں نے کہا چلو میں ابھی بیان کر دیتا ہوں واقعہ. ضرور. کہ وہ یہ ہے کہ سوال یہ کہ آپ کو مشق کا شوق کیسے پیدا ہو, ترتیل تلاوت محافل میں. بالکل. تو اس میں بھی سب سے پہلا جو ہاتھ ہے وہ میرے استاد گرامی حضرت قاری عبدالقادر صاحب کا ہی ہے. صحیح. 1993 میں قاری حضرت کاول حسن ابراہیم عبدالعی زہران جامعہ رحمانیہ میں تشریف لائے تھے. میرا اس وقت 5 سپارے حفظ ہوئے تھے, 1993 کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر ان کو پتا تھا محفل قرات ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان کے 2 بڑے ادارے تھے, ایک جامعہ رحمانیہ تھا اور لسوڑی والی حضرت الاستاد قاری ادریس رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کا ادارہ تھا. یہ 2 ادارے تجوید کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. تیسرا جو جامعہ عزیزیہ تھا. تو یہ چونکہ حضرت قاری ابراہیم صاحب نئے تشریف لائے تھے, تو استاد جی نے کہا کہ وہاں پر چلتے ہیں, محفل ہو رہی. تو وہاں پر میں نے جب آ کے سنا, بڑے بڑے قرہ آئے تھے. قاری پاکستانی قرہ میں قاری تارمان عابد صاحب تھے, قاری حبیب الرحمان کیٹی صاحب تھے, قاری دلاور صاحب تھے, قاری قمر الاسلام تھے, قاری شمس الاسلام تھے, قاری عارف بشیر صاحب تھے. صحیح ٹھیک ہے. اور میرے استاد محترم قاری حمزہ مدنی, یہ اساتذہ تھے اچھا پڑھنے والے. تو ہم نے ان کی جب تلاوتیں سنی, پھر میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے, ایسا ذوق شوق مجھے پیدا ہوا. تو ان کے ساتھ جا کے پھر میں حفظ میں مشق شروع کر دی تھی. تو الحمدللہ یہ میں نے کہا میرے ذہن میں سوال ہے کہ مشق کا, ظاہر ہے وہ تو آپ سے ڈسکشن ہونی ہے, چونکہ الحمدللہ مشق کے حوالے سے, تلاوت کے حوالے سے آپ معروف ہیں, اور آپ کا اللہ کے فضل سے ایک نام ہے اداروں کے اندر. یعنی سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو طالبان علوم نبوت ہیں وہ آپ کے نام سے شناساں ہیں, آپ کے نام سے واقف ہیں. اور اللہ والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جسے کہا جاتا ہے نا وجعل لی لسان صدق, سچی جو شہرت ہے اور سچا جو تذکرہ ہے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. اب پاکستان کا کون سا مدرسہ ہے, کون سا ادارہ ہے, کون سا شعبہ ہے جہاں پڑھنے والے آپ کے نام سے واقف نہیں ہیں؟ اور اس میں جو مختلف چیزیں ہیں, کچھ تو آپ کے تلامذہ ہیں, جیسے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ماشاءاللہ مختلف اداروں میں پڑھا رہے ہیں, اور عامت الناس کا ایک جمع غفیر جو قرآن کا شغف رکھتا ہے وہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے نام سے شناسا ہے. ظاہر ہے یہ جو آپ نے بات خود بیان کر دی کہ اتنا بڑا جو الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہے, تو اس کے پیچھے زندگی بھر کی ریاضت ہے. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا. تو ابتدا میں ہی آپ کو یہ شغف تھا, آپ قرآ کو آپ نے دیکھا, ان سے سبق لیا اور مشق کی طرف آئے. جی میں شیخ محترم یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ مشق کے حوالے سے, مجھے اچھا مشاق بنانے کے حوالے سے حضرت استاد قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ, ان کا بہت بڑی محنت, ان کی شفقت محبت, ان کی حوصلہ افزائی, طویل بات ہم آگے جا کے کریں گے. لیکن مشق کے ساتھ ساتھ ایک اچھا استاد بنانا, مدرس بنانا, مجود بنانا, یہ حضرت استاد قاری ابراہیم صاحب کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے, اللہ حضرت کی عمر دراز فرمائے, آمین اللہم آمین, اور اللہ ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو
تو انہوں نے جب میں مطلب جامعہ عزیزیہ میں جب میرا حفظ مکمل ہوا پھر اس کے بعد میں نے تجوید پڑھی. تجوید میں نے حضرت استاد قاری علی رسول نقوی صاحب کے پاس پڑھی مکمل, روایت حفظ پوری پڑھی, پورا قرآن میں نے ان کو سنایا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. اور مقدمہ جزریہ ان کے ساتھ ابھی میرے پاس الحمدللہ وہ کاپی 30 سال پرانی لکھی پڑی ہے جو نوٹس آپ لیتے تھے. لکھتے تھے, اور اسی سے ہی میں نے الحمدللہ انشاءاللہ عزیز ان قریب میں نے تحفۃ العزیزیہ فی شرح مقدمۃ الجزریہ میں نے کتاب لکھی ہے انشاءاللہ ان قریب, یعنی اساتذہ کی نظر ثانی کے بعد وہ ضرور الحمدللہ ضرور شائع ہونی چاہیے. میں دعا کا بھی التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور اس کاوش کو قبول فرمائے, اس کاوش کو میرے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میرا پہلا امتحان بھی شعبہ حفظ کا حضرت قاری ابراہیم صاحب نے لیا, اور اس کے بعد میرا آخری یہاں سے فراغت کا امتحان تھا تجوید کا, وہ حضرت استاد قاری ابراہیم صاحب نے لیا اور اس میں میری پہلی پوزیشن آئی الحمدللہ. تو پھر میں چونکہ ذوق شوق تھا مجھے قاری بننے کا, اور آگے بابا جی کو بھی پتا تھا, حضرت بابا جی نے پھر مجھے نا قاری ابراہیم صاحب سے ساتھ مشورہ کر کے تو حضرت استاد قاری ابراہیم صاحب کے ساتھ ہی جامعہ رحمانیہ لاہور الاسلامیہ کانم بابر بلاک برکت مارکیٹ میں بھیج دیا. اللہ, یعنی استاد کے کہنے پہ آپ نے اگلی تعلیم کا آغاز کیا. اگلی تعلیم کا آغاز. اس کا مطلب یہ کہ ابتدائی آپ جہاں سے تعلیم حاصل کریں جی اس شیخ کی رہنمائی پہ آپ کو جہاں وہ بھیجیں جائیں گے تو اللہ خیر ہی کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی بات کے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر طلبہ کو یا والدین کو چاہتا ہوں پتہ آیا اپنی مرضی نال ہے تے جانا میری مرضی نال ہے. صحیح ہو گیا کہ استاد کی سپورٹ, ان کی حوصلہ افزائی, ان کی اجازت رہنمائی, اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی نہ باہر نہ نکال لیں. اور یہاں تک نہیں حضرت استاد میرے استاد گرامی ہیں حضرت قاری شیخ فضیلت الاستاد شیخ عبدالرشید خلیق صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ دوران طالب علمی تو طالب علم ہونا اس کی مجبوری ہوتی ہے. اصل طالب علم کا پتہ چلتا ہے جب وہ خود استاد بن جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, بالکل ادارے سے فراغت ہونے کے بعد ملنا ملانا, خوشی غمی. تو یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے الحمدللہ کہ میں اپنے اساتذہ کے ساتھ دوران طالب علمی سے لے کر الحمدللہ تدریس کے فرائض تک اور آج تک اللہ کی توفیق سے ان کی محبت شفقت کی وجہ سے ان کے ساتھ منسلک ہوں. میری ایک کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ ہر وقت رہتی ہیں. اور خدا کی قسم شرمندگی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کو فون کرنا چاہیے. حضرت استاد قاری ابراہیم صاحب یا میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں شیخ عبدالرشید خلیق صاحب, شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں فون کر کے ہمارا حال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بڑے لوگ ہیں, بڑا ظرف ہے لوگوں کا, ان کے وقت میں برکت ہے. آمین. تو بہت سارے لاکھوں لوگوں سے طلباء سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جامعہ رحمانیہ میں جب میں داخل ہو گیا تو پڑھنے لگ گیا, درس نظامی کے دوسرے سال میں داخل ہوا. ایک سال مدرسے پڑھ کے آیا تھا تجوید, تو مجھے مشق کا بڑا شوق تھا. وہاں پر کھانے والا حال تھا تو رات 2 ڈھائی بجے تک میں مشق کیا کرتا تھا کلہ بیٹھ کے, وہاں آواز گونجتی تھی, ساؤنڈ بن جاتا تھا. ہاں جی. تو الحمدللہ وہاں پر مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہونا کہ استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کا گھر ساتھ تھا, اس حال کے ایک ہی دیوار تھی دونوں کی. تو میں نے جس دن مشق نہ کرنی تو استاد محترم نے مجھے کہنا کہ عبدالسلام آپ آج مجھے آپ کی آواز نہیں آئی مشق کی. تو میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا تھا. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے پتہ چلتا کہ آپ میرا قرآن سنتے میں لحبت و تحبیرا, تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا کہ میرے استاد جی میری مشق سنتے ہیں تو میں اور مشق پڑھتا. تو ناظرین الحمدللہ حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت یہ محفل جاری ہے. شعبہ حفظ کے حوالہ سے بیش بہا معلومات اس پلیٹ فارم سے آپ کی نظر ہو رہی ہیں, اور ہم بہت کچھ سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آگے درس نظامی کا اور وہاں جو انہوں نے سیکھا اور پڑھا, اور اس کے بعد جو اگلا لمبا سلسلہ ہے حضرت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کام لیا اور وہ کام کر رہے ہیں. سینکڑوں ادارے ہیں جہاں ان کے تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں, اور ابھی تک یہ اپنے آپ کو اساتذہ کا شاگرد اور تلمیذ ہی مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ بے شمار ادارے اللہ تعالیٰ نے ان سے پڑھنے والوں کی وجہ سے آباد کر رکھے ہیں, اور وہاں قرآن مجید کی جو روشنی ہے وہ الحمدللہ پھیل رہی ہے. یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.